جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، انسان کا خود سے خدا تک کا سفر دشوار ضرور ہے، لیکن کچھ ایسے بھی اصول ہیں جن پہ عبور حاصل کر کے ہم بآسانی منزل مقصود تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب نفس پہ لکھی گئی ہے اور بمطابق مصنف محمد ناصر افتخار انسان کو خدا تک جانے کے لیے نفس کو تابعدار بنانا ہی پڑتا ہے، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ کتاب 400 پیجز پہ مشتمل ہے اور اس کی قیمت 950 روپے ہے۔ یہ کتاب نفس پہ لکھی گئی ہے۔ اس کے ابتدائی حصے میں نفس کی تعریف بیان ہوئی ہے۔ بقول مصنف، ابلیس اور نفس انسان کے دشمن ہیں، اس لیے انہیں قابو کرنا بہت لازمی ہے۔ اب انسانی نفس ہے کیا؟ نفس ہمارا جسم ہے، 5 سینسز ہے اور ذہن ہے۔ لذت کا تعلق ذہن سے ہے۔ ذہن اور جسم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، یعنی امداد کر رہے ہیں ایک دوسرے کی۔ ذہن جسم کے ذریعے اپنا کام سر انجام دیتا ہے، اسی طرح جسم تکلیف نہیں جانتا۔ یہ تو ہمارا ذہن ہے جو اسے ان چیزوں کی جانب راغب کر رہا ہے، یعنی ان چیزوں سے آشنائی دلا رہا ہے۔ بس ان چیزوں پہ غور کر کے ہم اس دشمن تک پہنچ سکتے ہیں جو برائی کی جانب ہمیں کھینچتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد بآسانی ہم نفس پہ غلبہ پا سکتے ہیں۔ اس کتاب میں سائنس، بالخصوص بیالوجی کے چند کانسیپٹس کا نمایاں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ علم اور عقل کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے کہ کیا علم عقل سے الگ ہے یا عقل ایک سٹور کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد مصنف لکھتا ہے، سارا کھیل عقل کا ہے۔ عقل کا جسم سے کام کروانا اور 5 سینسز کو غلام بنا کے رکھنا، یہ سب کچھ عقل کا کھیل ہے۔ رائٹر کہتے ہیں، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بہت حد تک آپ اپنے نفس کے درمیان ایک فاصلہ قائم کر سکو گے۔ اس کتاب میں قرآنی آیات اور احادیث کے ذریعے نفس کا کانسیپٹ سمجھایا گیا ہے۔ نفس سے جنگ کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ پہلے یہ علم ہونا چاہیے کہ نفس کیا ہے۔ نفس کا علم ہو جائے تو یہ پتہ لگ جائے گا کہ نفس کتنا خطرناک ہے۔ اس سے لڑنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں درکار ہیں۔ رائٹر نے اس کے علاوہ ذہن پہ بھی بات کی ہے۔ یہ کتاب کے مطابق واقعے کا تعلق اگر ہمارے جذبات سے ہو تو ہماری لانگ ٹرم میموری میں چلا جاتا ہے اور تا دیر تک ہمیں وہ یاد رہتا ہے۔ اس کے علاوہ سیکرٹ آف پین، یعنی کہ درد کا راز، اس کتاب میں درج ہے۔ رائٹر کے مطابق تکلیف اس لیے ہے کہ ہر ذی روح جینے کے فن سے آشنا ہونا چاہتا ہے۔ نفس کہتا ہے تکلیف باہر سے آیا ہے اور انسان بھی یہی سمجھتا ہے، جبکہ تکلیف تو خود انسان کے وجود میں ہے، باہر تو بس ایک واقعہ ہوا ہے۔ اللہ پاک عطا کرنے سے پہلے ہمیں اس چیز کے قابل بناتا ہے، ہمیں اسے تکلیف سمجھتے ہیں، جبکہ یہ تکلیف نہیں، یہ تو ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ خواہش کیا ہے؟ خواہش ایک سوچ ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ دنیا میں ایک ہی خواہش قائم ہے جو کہ اصل ریئل ہے، وہ ہے خدا کی معرفت۔ یہی راز ہے اور یہی راز کی باتیں اس کتاب میں درج ہے۔ اس کتاب میں درج ہے کہ رائٹر لکھتا ہے، اگر آپ روحانی بیمار ہو تو استاد بہت لازمی ہے جو کہ آپ کا علاج کرے۔ اس کے علاوہ اگر آپ خود اپنا علاج کرو گے تو یہ علاج آپ کے لیے تکلیف دہ ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت کی مثال بیان کرتے ہوئے رائٹر لکھتا ہے، محبت بے غرض ہے، اگر اس میں مطلب اور قبضہ آ جائے تو محبت ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ محبت ایک والد اپنے بیٹے سے اگر کرتا ہے تو والد کو یوں لگتا ہے گویا کہ بیٹا اس کا ہے اور کسی کا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ پھر کسی دن بیٹا اپنے والد کو تھپڑ مارے تو یا کچھ برا بھلا کہے تو جواب میں والد بھی 2-4 باتیں سنائے گا۔ محبت یہی پہ ختم۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت ان چیزوں سے الگ ہے، اس میں لفظ قبضہ اور مطلب نہیں آنا چاہیے۔ اور صوفیوں کے بارے میں کہتے ہیں، صوفی کے بارے میں کہتے ہیں کہ آج کل کچھ لوگ جعلی صوفی بنے پھرتے ہیں۔ حقیقی صوفی وہ نہیں جو گوشہ نشین ہو یا کہتا پھرے کہ میں ہی سب سے اچھا ہوں، میں ہی سب سے کامل ہوں۔ صوفی وہ ہے جس کے کردار سے لوگ متاثر ہوں، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی چھپنے کا ماہر ہے، اپنی غلطیاں چھپانے کا ماہر ہے۔ اپنی غلطیاں چھپانے میں ہم سب ایکسپرٹ ہیں۔ تو حقیقی صوفی ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقی صوفی کے کردار سے ہی لگتا ہے کہ یہ صوفی ہے۔ اس کے علاوہ رائٹر یہ بھی لکھتا ہے، اگر کسی کو ڈپریشن ہے تو آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ اس میں ڈپریشن کے بارے میں بہت کچھ درج ہے۔ اس کے علاوہ مراقبے کی حقیقت بیان ہوئی ہے، جو کہ میرے لیے باعث فکر ہے، کیونکہ مراقبے سے رائٹر یہاں پہ ڈس ایگری کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کتاب میں رائٹر کا کچھ اور مطلب ہو، یا یہ کہ آپ لوگ بھی پڑھتے پڑھتے رائٹر سے یہاں اس مقام میں ڈس ایگری کرو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ہمارا کام تحقیق کر کے سچائی کا کھوج لگانا ہے۔
ہمارے لیے اس راہ میں پازیٹیو تھنگس بھی ہے اور نیگیٹیو تھاٹس بھی ہے. یہ ہم پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم کس چیز کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں غور و فکر کے بنا پہ ہی لکھنا چاہیے. کشف کے بارے میں حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے انسان تا دیر کسی چیز پہ غور کرے تو وہ چیز اس پہ ظاہر ہو جاتی ہے. کسی چیز کا ظاہر ہونا ہی کشف ہے. تصوف میں خاموشی ہے، اور یہ خاموشی یہ نہیں کہ زبان بند ہے. خاموشی ذہن میں بھی ہو، منفی خیالات سے پاک ایک پرسکون ذہن ہو. جب مشاہدہ زور پکڑتی ہے تو نیند کم ہو جاتی ہے، اور یہ پہلی نشانی ہے. اگر آپ 8 گھنٹے سوتے ہو تو امکان ہے 3 سے 4 گھنٹے سو جاؤ گے، اور یہ 3 سے 4 گھنٹے آپ کے لیے ایسے ہیں گویا کہ آپ 10 گھنٹے سوئے ہو. اس کے بعد تسبیح کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے جو کہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اس کتاب میں. اس کے بعد ذکر جلی، ذکر خفی، ذکر لسانی اور ذکر قلبی پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی ہے. پیج نمبر 412 کے بعد سوچ کے نئے زاویے کو کھولنے کے لیے ایسی باتیں درج ہے اس کتاب میں جنہیں پڑھنے کے بعد ہر فرد واحد سوچنے پہ مجبور ہو جائے، جن میں غور و فکر کے لیے بہت کچھ ہے. یعنی بہت ساری آیتیں بھی ہیں ایسی ہے جن پہ بندہ اب غور و فکر کرنے پہ مجبور ہو جائے. اس کے بعد پیج نمبر 438 کے بعد ان مین پوائنٹس کا ذکر ہے جو کتاب میں موجود ہے، اور یہ بہترین چیزیں ہیں. اس میں وہ تمام چیزیں رائٹر نے الگ الگ کر کے لکھا ہے جو کتاب میں موجود ہے. تحقیق اور مشاہدے کے لیے میرے نزدیک یہ اچھی کتاب ہے، کیونکہ اس میں منفی اور مثبت دونوں طریقے سے ہر بات سمجھائی گئی ہے. نفس پہ بات ہوئی ہے اور تصوف کا بارہا ذکر آیا ہے. مجھے یہ بات بہت پسند آئی. رائٹر لکھتا ہے نفس سے لڑنے سے پہلے یہ تو جان لو کہ نفس کیا ہے. اور ہدایت کے بارے میں یہ کہتا ہے، اور ہدایت کے بارے میں یہ راز مجھے بہت پسند آیا. خدا جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے دل میں اترتا ہے. دل میں اترنے سے پہلے لشکر کشی کرتا ہے اور دل کو صاف و شفاف بناتا ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ نے آنا ہو اس کا صاف ہونا بھی بہت لازمی ہے. اسی طرح اس کتاب کے تحقیق کو 4 آؤٹ آف 5 سٹارز تو ملنے ہی چاہیے، اور آپ بھی پڑھیں دونوں رخ سے تاکہ سچ اور جھوٹ دونوں کی پہچان آپ کو از خود ہو. اس کے بارے میں مزید اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو.